بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایک اور ویڈیو، اور ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں جو آپ کی لائف سے ہوتی ہیں، اور اگر اچھی لگتی ہیں تو لائک کر دیا کریں اور شیئر ضرور کیا کریں لوگوں کے ساتھ، تاکہ لوگ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں، ان لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں اور لائف کے بارے میں چیزوں کا پتہ چل جائے ان کو بھی۔ آج کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہے تہبند اور پاجامہ۔ اس کے اوپر تھوڑی سی بات میں پچھلی ویڈیو میں بھی کر چکا ہوں، اس کے اندر تھوڑی تفصیل سے بات ہو جائے گی، اس لیے دوبارہ اس کے اوپر ویڈیو بن رہی ہے، لیکن اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے۔ جو پریویس ویڈیو تھی اس میں ڈیٹیل اتنی نہیں تھی، اس میں ہے تہبند جس کو ہم دھوتی بھی کہتے ہیں عام زبان میں، اور پاجامہ جو شلوار وغیرہ ہم لوگ جو پہنتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ میرے نبی کی عادت شریفہ لنگی باندھنے کی تھی، یعنی تہبند باندھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اور پاجامہ پہنا مختلف فی ہے کہ اس کے اندر اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے پہنا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں پہنا ہے۔ اچھا، بعض احادیث سے اس کا پہننا ثابت ہے اور اپنے اصحاب کو پہنے دیکھا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پاجامہ پہنتے ہیں، تو فرمایا کہ پہنتا ہوں۔ اب یہ بات بھی ثابت ہے۔ مجھے بدن کے ڈھانکنے کا حکم ہے، اس سے زیادہ پردہ اور چیزوں میں نہیں ہے۔ آپ نے پسند جو فرمایا وہ پاجامے کو فرمایا۔ تہبند کے اندر سے زیادہ پاجامے میں حیا زیادہ ہے، یعنی اس کے اندر آپ اپنے سطح کو آرام سے ڈھانک سکتے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو زیادہ پسند فرمایا۔ آپ کا تہبند 4 ہاتھ اور 1 بالش لمبی تھی، 4 ہاتھ اور 1 بالش لمبی تھی، اور 3 ہاتھ 1 بالش چوڑی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی نے تہبند پہننا ہے اور سنت کے مطابق پہننا ہے تو آپ اس کو جا کے، جسے آپ خریدیں گے نا کپڑے والے سے، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار مجھے لمبائی جو ہے نا اس کی 4 ہاتھ اور 1 بالش لمبی چاہیے، 4 ہاتھ 1 بالش لمبی ہو اور 3 ہاتھ اور 1 بالش چوڑی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سنت کے مطابق عمل ہو جائے گا۔ بعض احادیث میں ہے کہ چادر 4 ہاتھ لمبی اور 2.5 ہاتھ چوڑی، یعنی 4 ہاتھ لمبی اور 2.5 ہاتھ یعنی 2.5 ہاتھ چوڑی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ لیتے، اور تہبند 4 ہاتھ اور 1 بالش لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی ہوتی۔ تہبند ہمیشہ نصف پنڈلی سے اونچی رکھتے، یعنی یہ جو آپ کی پاؤں سے اوپر جو پنڈلی ہوتی ہے نا، آپ کی گھٹنے اور پاؤں کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے، اس کا جو درمیانہ حصہ ہے پنڈلی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، بیک سائڈ جو ہوتی ہے، اس سے تھوڑی سی اونچی ہوتی تھی آپ کی تہبند۔ تہبند کا اگلا حصہ پچھلے حصے قدرے نیچے رہتا تھا، یعنی آگے والا حصہ تہبند کا تھوڑا نیچے ہوتا اور پیچھے سے تھوڑا سا اوپر ہوتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کی تہبند آدھی پنڈلی تک ہونی چاہیے، یہ سنت عمل ہے، اور اس کے نیچے ٹخنوں تک بھی کچھ مذائقہ نہیں ہے، لیکن ٹخنوں سے نیچے نہ جائے، ٹخنوں تک بھی ہو جائے لیکن آدھی پنڈلی تک ہو تو وہ اچھا ہے، لیکن ٹخنوں تک اگر کوئی رکھنا چاہے کہ کوئی جس کو تھوڑا سا پرابلم ہوگی یار اتنی اونچی میں نے باندھ لی ہے، تو وہ تھوڑا نیچے بھی کر سکتا ہے، کوئی اس میں شریعت منع نہیں کرتی، لیکن ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، وہ پھر تکبر کی علامت ہو جاتی ہے۔ اچھا، کہ لیکن ٹخنوں سے نیچے جتنا حصے پر تہبند نیچے لٹکے گا اتنے حصے پر آگ لگے گی، اور جو شخص متکبرانہ کپڑے کو لٹکائے گا قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں کریں گے۔ یہی چیز صرف تہبند میں نہیں آتی، یہی چیز آپ کی شلوار میں بھی ہے، یہی چیز آپ کی پینٹ میں بھی ہے، یہی چیز آپ کے ٹراؤزر میں بھی ہے، پاجامے بھی ہے، کوئی بھی چیز جو آپ پہنتے ہیں اور اگر آپ کی وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے تو اس پہ یہی چیز اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی انسان یہ کہے کہ یار میں تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا کہ وہ نیچے بھی رکھ لیتے تو کوئی بات نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی کوئی انسان یہ کہ نہیں میرا تو تکبر ہے ہی نہیں میرے اندر، تو میں تو نیچے بھی رکھ لوں تو میرے اندر تکبر کی کوئی وہ پرابلم نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، تکبر کہیں نہ کہیں انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ شلوار پہن رہے ہیں تو شلوار آپ اتنی سلوائیں جو آپ کے ٹخنوں سے اوپر ہو جائے۔ اگر آپ نے پینٹ ہی پہننی ہے سنت کے مطابق، پہلی بات ہمیں تو سنت کے مطابق لباس پہننا چاہیے، لیکن اگر آپ پھر بھی پینٹ پہن رہے ہیں تو پینٹ بھی آپ ٹخنوں تک اس کو رکھوا لیں، کٹنگ نیچے سے ہو جاتی ہے، آپ سائز اس کا ایسا کر لیں جو آپ کے ٹخنوں تک ہو جائے تاکہ آپ کو فولڈ ہی نہ کرنا پڑے اور وہ سیدھا سیدھا بھی رہے اور آپ کو نماز میں بھی پرابلم نہ ہو۔ اسی طرح اگر آپ پاجامہ پہن رہے ہیں تو اس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا اونچا رکھوا لیں تاکہ آپ کا اس کا بھی مسئلہ ختم ہو جائے کہ آپ اس کو فولڈ کریں یا وہ نیچے تک آ رہا ہے، یا تو یہ سب سے آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا چھوٹا سلوا لیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کو یمنی منکش چادر کپڑوں میں زیادہ پسندیدہ تھی، یعنی یمنی چادریں جو تھی وہ آپ سب کو زیادہ پسند تھی۔ کبھی آپ چادر کو اس طرح اوڑھتے کہ چادر کو سیدھی بغل سے نکال کر الٹے کندھے پر ڈال لیتے، یعنی سیدھے بغل سے نکال کر الٹے کندھے پر آپ ڈال لیتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور جب نیا لباس پہنتے تو جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیا لباس پہنتے تھے۔ خالص گہرا سرخ رنگ طبیعت پاک کو بہت زیادہ ناپسند تھا، یعنی سرخ گہرا جو خالص سرخ رنگ ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ جب حضور نیا لباس زیبتاً فرماتے تو کپڑے کا نام لے کر خدا کا شکر ان الفاظ میں ادا کرتے،
یعنی کپڑے کا نام بھی لیتے اور پھر دعا بھی پڑھتے، اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ۔ آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، جیسا کہ تو نے یہ کپڑا مجھے پہنایا، میں تجھ سے اس کی بھلائی کا اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ آپ اردو میں بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اگر کسی کو عربی میں یاد نہیں ہوتی نا تو اردو میں بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اور میں تجھ سے اس کی برائی اور اس چیز کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا، یعنی اچھائی کے لیے بھی پناہ مانگی گئی، برائی کے لیے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اس کی بھلائی کا اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے بنایا، یعنی جس چیز کے لیے بنایا گیا اس کی بھلائی کا بھی سوال کرتا ہوں، اور برائی سے پناہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی گئی ہے۔ اس دعا کے اندر یہ مطلب ہے۔ اچھا، نیز یہ بھی دعا فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی اتجمل بھی فی حیاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی پڑھی ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کپڑا پہنایا جس سے میں اپنی شرم کی چیز چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کے ذریعے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں۔ آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب سب سے آسان ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے، اور پھر اس سے میں اپنی شرم کی چیزیں اس کو چھپاتا ہوں اور اس کو خوبصورتی سے حاصل کرتا ہوں۔ بس آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے یہ چیزوں پہ عمل کرنا، اگر انسان کرنا چاہے تو بہت آسان ہے۔ آپ دعا لکھ سکتے ہیں، لکھ کے آپ اپنی الماری کے وہاں پر آپ اس کو لکھ کے لگا دیں، جب بھی آپ نیا کپڑا پہنے تو وہاں سے اس کو دعا پڑھیں، 4 دفعہ پڑھیں گے آپ کو زبانی ویسی یاد ہو جائے گی۔ آپ اکثر اوقات صوتی کپڑا زیب تن فرماتے، کبھی کبھی صوف اور کتان کا لباس بھی پہنتے تھے۔ آپ چادر اوڑھنی میں بہت اہتمام فرماتے تھے کہ بدن ظاہر نہ ہو۔ غالباً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تھے نا، اس ٹائم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ عمل ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اوڑھتے تھے کہ آپ کا بدن ظاہر نہ ہو۔ ابو رامشاہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو 2 سبز چادریں اوڑھے ہوئے بھی دیکھا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سبز چادریں جو ہے وہ اوڑھے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تو سب سے زیادہ پسندیدہ لباس رنگ جو تھا وہ سفید تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آنکھوں کو جو اچھا لگتا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند تھا وہ سبز رنگ تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رنگ کا جو ہے وہ استعمال فرمایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہمت و پاجامے کی کچھ سنتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ تو جو لوگ پہنتے ہیں، جن لوگوں کو شوق ہے تہمت پہننے کا، گاؤں میں ہے، شہروں میں بھی لوگ اکثر رات کو پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب بھی پہنے تو اگر پہلے کسی اور وجہ سے پہنتے تو اب اس کو سنت کے مطابق پہننا شروع کر دیں گے، سنت سمجھ کے اس کو پہنے، ثواب بھی ملے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور جو سنت پہ عمل کرتا ہے اس کو میرے نبی کا قرب بھی حاصل ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور جب آپ لیں تو جس طرح میں نے بتایا، جو سائز میں نے آپ کو بتایا، اب وہی سائز دکان والے کو بتائیں، ان کو ہر چیز کا اندازہ ہوتا ہے، وہ آپ کو وہی سائز نکال کے دے گا، پھر آپ اس کو پہنیں، جس طرح نبی پہنتے تو ویسے پہنیں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی برکات آپ کو جو ملیں گی وہ آپ کو خود ظاہر ہو جائیں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔